السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 83، سورہ بقرہ حصہ نمبر 83، آیت نمبر 57، رکوع نمبر 6، مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 6، مفسرین کے اقوال۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، رکوع نمبر 5 سے ہم نے آغاز کیا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم سے پہلے ایک قوم جو امامت پر فائز تھی، ان کو ہم نے نعمتیں دی، ان کو ہم نے ان کی آزمائش بھی لی، کئی آزمائشوں میں وہ ناکام ہوئے، اور پھر ہم نے ان کو بڑی بڑی خطائیں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور دوبارہ اپنے مقصد پہ جمنے کا موقع دیتے رہے، لیکن وہ نہ جم سکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا۔ پھر ہمیں کھڑا کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے حالات، ان کی غلطیاں، ان پر کی گئی عطا کی گئی نعمتیں، ان کی گئی خطائیں، پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو معاف کرنا اور ان کی تاریخ بیان کی، جس سے ہمیں دنیا کی رہنمائی کرنے میں، امامت کرنے میں آسانی ہو کہ جو اچھے کام انہوں نے کیے وہ ہم بھی کریں، اور جو غلطیاں انہوں نے کی، جو گناہ انہوں نے کیے، اس سے ہم بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اب یہاں سے ہم حصہ نمبر 83 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتار کر ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی آیات میں جو بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں بلائیں ہم نے بنی اسرائیل پر سے دفع کر دی، اب یہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ بیان یہ کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، تمہیں عطا فرمائی تھی۔ وادی طی میں ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ ایسا تھا کہ فرعون کے مسلط ہونے سے پہلے بنی اسرائیل ملک شام میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا وطن تو تھا ملک شام، لیکن آگے سورہ یوسف میں واقعات آئیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں میں ڈال دیا تو کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، پھر کنویں سے باہر نکلا، پھر وہ مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، پھر وہ دھیرے دھیرے پھر وہ قید میں گئے، قید سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی، مصر کے بادشاہ بنے، تو بنی اسرائیل مصر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے، اور یہاں مصر آئے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں اس وقت کیا ہوا تھا، جو ملک شام پر حکومت کرنے لگے، ان کا تسلط ہو گیا، اور لیکن پھر بعد میں مصر میں اور بنی اسرائیل مصر میں آ گئے، لیکن اصل وطن تو ان کا شام تھا۔ اب ہوا ایسے کہ مصر میں فرعون کی حکومت تھی، لیکن ایک وقت آیا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی سزا دی، اور فرعون غرق ہو گیا، اور حکومت پھر یعنی مصر کا علاقہ پھر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب بنی اسرائیل طاقت والے ہو گئے، حکومت والے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اپنے اصل وطن جو ملک شام ہے جا کے اس کو حاصل کرو، ان کو عمالقہ کے قبضے سے چھڑا رہو۔ تو بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے چلے ملک شام کی طرف، اور جب ان کے حدود میں، عمالقہ کے حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کی زور و قوت کا حال بنی اسرائیل کو معلوم ہوا، ان کی فوج، ان کی طاقت کے بارے معلوم ہوا، تو پھر بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے
اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان، جہاں تک وہ پہنچے تھے نا، ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ قصہ کہاں ہوا؟ وادی طے۔ وادی طے، اس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی آ جائیں گی۔ تو وادی طے میں یہ قصہ ہوا، 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد سے انکار کر دیا۔ اور یہ میدان جو تھا نا، یہ کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، کہ جہاد کرنے کے لیے پہنچے تو ملک شام کے قریب، لیکن عمالقہ قوم کی طاقت کو دیکھ کے گھبرا گئے، پھر سوچا کہ واپس چلتے ہیں، مصر جانے کے لیے نکلے، لیکن 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو روایت یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، لیکن صبح کو جب دیکھتے تو جہاں سے پہنچے تھے وہی ہے، جہاں سے نکلے تھے وہی ہے۔ اس طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اسی میدان میں پھرتے رہے۔ اسی لیے اس میدان کو وادی طے کہا جاتا ہے۔ طے کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہے۔ یہ وادی طے ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی سے بچا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بڑی بڑی نعمتیں بھی دیا۔ اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، جس سے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بھی لگائیں گے کہ بنی اسرائیل کی کافی چیزوں سے میچ کرنا بھی ہوتا ہے کہ کہاں ہم مل گئے اور کہاں ہم الگ ہوئے۔ تو یہ وادی طے ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی سے بچا جا سکے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہاں نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ ان نعمتوں کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ تو بنی اسرائیل نے جب وادی طے میں دھوپ کی شکایت کی، کیونکہ وہاں سائے کا انتظام نہیں تھا، درخت وغیرہ نہیں تھے، تو دھوپ کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق یعنی کہ نرم ملائم، ایک سفید نرم ملائم ابر کا، بادل کا سایہ کر دیا۔ اب سائے کا تو انتظام ہو گیا، مسئلہ رہ گیا بھوک کا۔ تو بھوک کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا، من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی کہ درختوں پر ترنجین جو ایک میٹھی چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اسی کو جمع کر لیتے، اس کو من کہا گیا ہے۔ اور پرندے آتے جس کو سلوہ کہتے ہیں، وہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے معاملہ اتنا بہتر رکھا تھا کہ پرندے ان سے بھاگتے نہ تھے۔ جیسے ہم کسی بھی پرندے کے قریب جائے تو ہم بہت دور بھی ہوتے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن یہ پرندے ان سے بھاگتے نہ تھے، یہ ان کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے، ذبح کر کے کھاتے، اس کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزیں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زائد تھی۔ ترنجین جو میٹھی چیزیں درخت جو آتی ہے وہ معمول سے زائد تھی، اور پرندوں کی وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف تھا۔ دونوں چیزیں معمول کے خلاف ہو رہی تھی، جیسا اللہ عطا کرتا ہے نا ماحول کے حساب سے، تو یہ معمول کے خلاف تھی، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں خزانے غیب سے قرار دی گئی ہے، واللہ علم۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں خزانے غیب سے قرار دی گئی ہے۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ اب دیکھو دھوپ کا مسئلہ حل ہو گیا، کھانے پینے کا مسئلہ حل، لیکن پانی بھی ضرورت ہے۔ کتنی بھی اچھی بریانی رہے لیکن پانی کے بغیر جمتا نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، پانی کی ضرورت پڑی، جس کے بارے میں رکو نمبر 7 میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری قرآنی آیات میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی عمودی کی شکل میں، یعنی کہ اس کو لائٹ کا پول ہی کہیے، بجلی کا کھمبا،
ستون، تو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی عمودی کی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ پھر اب کیا کیا ہو گیا، ایک تو دھوپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا انتظام کیا، بھوک کا مسئلہ من و سلوہ کے ذریعے ہوا، پھر پینے کے لیے پانی، تو پتھر کے ذریعے لاٹھی مارتے تھے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے، اتنے انعامات ان کو دیے گئے۔ پھر رات کے اندھیری کا مسئلہ آیا تو ان کو ایک لائٹ کے پول کی طرح ایک چیز دے دی جو ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی، جس سے روشنی کی ضرورت کو پورا کرتے۔ پھر کپڑے میلے ہوئے اور میلے ہونے لگے، پھٹنے لگے، اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، جب لباس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے میلے نہ ہو نہ پھٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کا ایسا کر دیا کہ وہ نہ میلے ہوتے نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار سے بڑھتے رہے۔ ایسے ان کے ساتھ معاملہ کیا، یہ بھی ایک نعمت اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو یہ ساری وہ نعمتیں ہیں، اور ان سے بڑھ کر نعمتیں تو انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان بھیجے، شریعت سے ان کو آراستہ کیا، شریعت جیسی نعمت دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسے ہماری آسمانی کتاب ہے تو انہیں توریت، پھر صحیفے وغیرہ دیے، ان میں بادشاہت دی۔ ٹھیک ہے، ہم پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کپڑے کیا ہوتے، نہ میلے ہوتے نہ پھٹتے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس مقدار سے بڑھتے رہے۔ اور ان لوگوں کو یہ حکم بھی ہوا کہ بقدر خرچ لے لیا کرے، جتنی ضرورت ہے نا اتنا ہی من و سلوہ لے لیا کرے، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھے۔ مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا کہ اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس جنگل میں ہمارے لیے جب کھانے کا انتظام کرو، اور بنی اسرائیل نے کہا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سائے کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سائے کے بغیر گزر مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قد کے ساتھ بڑھتا رہا تھا، 1 سال کے بچے کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہا تھا۔ جو ان کا قد بڑھتا رہتا تو نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہوتا۔ بنی اسرائیل جب 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتی رہی تو ان 40 سال کے وقفے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل گئے۔ اور ان 40 سال کے درمیان ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی تھی، پہلی نسل، ان میں سے ایک نئی نسل آئی، لیکن جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، جو نسل آئی تھی مصر سے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آ گئی۔ ان میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اس نئی نسل نے قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا ہے، جسے یریکو بھی کہتے ہیں۔ توریت میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا نام جوشوا آتا ہے۔ بادلوں کا سایہ تان دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَالْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جو کہا گیا اس آیت میں کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ تان دیا بنی اسرائیل کے سروں پر۔ تو بادل جو تھے نا وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں بھی دے رہے تھے، سایہ بھی دے رہا تھا ریگستان کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ سینا کے علاقے میں مکانات کا تو ذکر کیا، بنی اسرائیل کے پاس سر چھپانے کے لیے خیمہ تک نہ تھا۔ اس زمانے میں اگر اللہ کی طرف سے ایک مدت تک
آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو بنی اسرائیل قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ من و سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھی جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہی۔ اللہ کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری بنی اسرائیل قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی تھی اور انہیں فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ صحابہ کے فاقوں کا آگے ذکر ہوگا تو ہمارے اندر سے ہمارا اندرونی جو ہے نا ظاہر ہمارا باطن کانپ جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئی۔ تو بنی اسرائیل کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر حضرات صحابہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر نظر ڈالو کہ وہ باوجود سخت سے سخت مصیبت جھیلنے کے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت الہی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ عیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ تو بنی اسرائیل کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر اگر حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حالات پر نظر ڈالو تو سمجھ میں آئے گا کہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عبادت الہی پر جمے رہے، لیکن نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے عیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ غزوہ تبوک میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے بیتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کے لیے دعا کے لیے کہا تھا۔ اسی طرح ایک موقع آیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے ترسنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے ایک بادل بھیجا جس نے ریل پیل کر دی۔ صحاباؤں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ پس حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ثابت قدمی، اولو العزمی، کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کے اصحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ الحمدللہ ناظرین، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی کبھی شکایت نہیں کی کہ ہم تو اللہ کے حکم کے لیے نکلے ہیں لیکن ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے۔ جیسے ہم اللہ کے دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو کچھ مصیبتیں آ جاتی ہے، ہم بہت ہی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو صحابہ سے ہمیں ثابت قدمی کا سبق مل رہا ہے اور بنی اسرائیل سے بے صبری کا نظارہ دکھ رہا ہے۔ پھر ان کا انجام دیکھے اور صحابہ کی کامیابی کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے قرآن میں کہا صحابہ کے تعلق سے کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی، جس کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہاں کہ الحمدللہ ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اگلے حصہ نمبر 84 میں ہم بنی اسرائیل کے تعلق سے آگے پڑھیں گے کہ وہاں بھی ان کی کچھ ناشکری کا ذکر ہے، اسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین، بہترین جانشین بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنائے اور اللہ کا بہترین سے بہترین نیک بندہ بنائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔